فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا پس بے شک وہ البتہ اس میں سے کھانے والے ہیں، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ پس وہ بھرنے والے ہیں اس سے اپنے پیٹوں کو، ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ پھر بے شک ہوگا ان کے لیے اس پر البتہ آمیزش ہوگی گرم پانی کی، ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ پھر بے شک ان کا لوٹنا ہوگا البتہ جہنم کی آگ کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمی جو جہنم میں تھور کا درخت کھانے کے لیے ان کو ملے گا جو جہنم کی تہہ میں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی میں سے اپنے پیٹ کو بھریں گے، یعنی انہیں نہایت کراہت سے کھانا پڑے گا۔ تو ظاہری ہے جو چیز دل نہ چاہتا ہو مجبوری کی بنا پر کھانی پڑے تو اس سے پھر انسان کا پیٹ جو ہے وہ بوجھل ہو جاتا ہے، یعنی دل نہ مانتا ہو، بھوک لگی ہو تو چیز بھی پسند کی نہ ہو تو پھر کھانے سے انسان کی طبیعت جو ہے اکتاہٹ محسوس کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اسی سے کھائیں گے اور اپنے پیٹوں کو بھی اسی کے ساتھ ہی بھریں گے۔ پھر جب وہ جہنمی کھانا کھائیں گے تو ان کے حلق میں گلے میں اٹک جائے گا، ورنہ تھور کا درخت ہوگا کانٹے والا، تو ان کو پانی کی طلب ہوگی، تو جب وہ پانی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کو جو پانی دیا جائے گا اس کی آمیزش جو ہے وہ گرم پانی کی ہوگی، یعنی جہنمیوں کا جو خون ہوگا، پیپ ہوگی، گندا خون ہوگا، وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ تو آگے آئے گا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 26ویں پارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ کہ جہنمیوں کو جہنم میں پینے کے لیے گرم پانی دیا جائے گا، یعنی جو پیپ ہوگی وہ خون گندا نکلے گا ان کے جسموں سے جہنم کی آگ کی وجہ سے، اس میں سے پھر گرم پانی جو ہے وہ بھی ساتھ ملا دیا جائے گا۔ تو فرمایا جب وہ جہنمی پانی طلب کریں گے تو ان کو پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، تو پانی پئیں گے تو اس سے ان کے پیٹ کی انتڑیاں جو ہیں وہ کٹ جائیں گی، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ تو پیٹ کی انتڑیاں جو ہیں وہ کٹ جائیں گی، تو یہ ہوگا ان کا کھانا اور پینا۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ پھر بے شک ان کا لوٹنا ہوگا جہنم کی آگ کی طرف، یعنی رہ تو پہلے ہی وہ جہنم میں ہوں گے لیکن ایک جگہ ہوگی جہاں جہنم میں بہت زیادہ تھور کے درخت ہوں گے، تو جب ان کو بھوک لگے گی ان کو ادھر ہانکا جائے گا، ادھر جائیں گے، کھائیں پئیں گے، تو پھر ان کو دوبارہ جہنم کی آگ میں ہی واپس کر دیا جائے گا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین بے شک البتہ انہوں نے پایا اپنے آباء و اجداد کو گمراہ، فہم علی آثارہم یہرعون پس وہ ان کے نشان قدم پر ہی دوڑتے رہے، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ اور البتہ تحقیق گمراہ ہوئے ان سے پہلے بہت زیادہ لوگ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ان میں ڈرانے والوں کو، فَانظُرْ پس آپ دیکھیں کیف کان عاقبۃ المنذرین کیسا انجام ہوا ڈرائے گئوں کا، الا عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ کے نیک بندوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں آنے کا ان کا مین سبب کیا ہے؟ ان کا مین سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا، تو ان کے نشان قدم پر ہی وہ دوڑتے رہے، یعنی اپنی رسومات جو تھی آباء و اجداد کی ان کو چھوڑا ہی نہ۔ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا گمراہ تھے، کیا ان کو پتہ ہی نہیں تھا، آج تم نے نیا دین نکال لیا ہے، تو وہ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے ہی چلتے رہے، ان کے نشان قدم پر جو وہ کرتے رہے وہی کرتے رہے۔ جیسا کہ آج بھی اگر کسی کو کہا جائے تو وہ اگر سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے یا چاہتا ہے تو اس کے رشتہ دار، دوست، احباب اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں جی آپ کے باؤ دائی تو یہ کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں، تو کیا اب تو زیادہ سیانہ ان سے آگے ہے، ان کو نہیں پتہ چلا؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں جی، بڑے بڑے فلاں بھی ہیں، تو کیا ان کو پتہ ہی نہیں؟ سب کو پتہ ہوتا ہے سب کو، لیکن چونکہ شیطان پیچھے لگا ہوتا ہے اس لیے وہ شیطان نے ان کی مت ماری ہوتی ہے،
تو شیطان کے پیچھے وہ لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے آباء و اجداد گمراہ تھے، انہوں نے گمراہی میں ان کو پایا تو ان کے نشان قدم پر ہی وہ دوڑتے رہے، اور ان سے پہلے بھی بہت زیادہ لوگ گمراہ تھے، یعنی ان کے آباء و اجداد بھی اور ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ بھی بہت زیادہ گمراہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے، یعنی رسول انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، آ کر قوموں کو ڈراتے رہے، لیکن قوموں نے جب نہ مانا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس آپ دیکھیں پھر ڈرائے گئوں کا انجام کیسا ہوا، یعنی ہم نے ان کو ڈرایا لیکن وہ نہ ڈرے تو پھر ہم نے ان کا انجام کیسا کر دیا۔ سوائے اللہ کے نیک بندوں کے، یعنی جو نیک بندے تھے جنہوں نے مان لیا وہ تو بچ گئے، تو جنہوں نے نہ مانا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا وہ ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، قوموں کے حالات اور واقعات، اور آگے بھی انشاءاللہ العزیز آئیں گے قوموں کے حالات اور واقعات کہ جو قوموں نے کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا انجام کیا۔ تو اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کسی کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے کہ ہمارا باؤ اجداد یہ کرتا ہے تو لہٰذا ہم بھی یہی کریں، نہیں، اگر ایک کو سمجھ نہیں آئی تو دوسرے کو آگے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے مشہور و معروف واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بت تراشتے بھی پایا اور بت پوجتے بھی پایا، یعنی بت بناتے بھی تھے خود گھر میں اور پھر بتوں کے آگے عبادت بھی ان کی کرتے تھے۔ تو اب ان کے بیٹے تھے ابراہیم، انہوں نے کہا ابو جی یہ تم کیا کرتے ہو، یہ تو تمہارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے، نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب دلیل تو ٹھیک تھی کہ جس کو خود بنا لیا پتھر کے ساتھ یا لکڑی کے ساتھ یا کسی بھی مٹی کے ساتھ بنا کے تو اس کے آگے سجدے پڑ جانا، تو دلیل تو اب ان کی ٹھیک تھی کہ یہ تو سنتے بھی نہیں دیکھتے بھی نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ تو اب چاہیے تھا نا کچھ غور و فکر کیا جاتا، تو بس وہ اس عقل پہ آگے کہ میں باپ ہوں تم بیٹے ہو، میں بڑا ہوں تم چھوٹا ہو، تو تمہیں کیا ضرورت ہے میرے ساتھ بات کرنے کی۔ ادب کا دائرہ نہیں انہوں نے چھوڑا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ گرمی میں آ گئے، سختی میں آ گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے بار بار یہی کہا یا آبا تھی، اے میرے ابو جی، اے میرے ابا جان، ایک دفعہ بھی گستاخی یا بے ادبی نہیں کی۔ تو اس لیے ماں باپ جیسا بھی ہو، کافر بھی ہو، ان کے ساتھ سلوک اچھا کرنا ہے، عزت ان کی ضرور کرنی ہے، احترام ضرور کرنا ہے، لیکن اگر وہ غلط راستے پہ ہیں تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، نہیں وہ سمجھتے تو پھر کنارہ کشی کر لینی چاہیے، لیکن ان کی بےعزتی بے ادبی توہین نہیں کرنی چاہیے، ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو حتیٰ کہ ادھر اس وقت تک آگے کہنے لگے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے باز آنا ہے یا نہیں آنا، روزانہ یہ تو نے کام کر دیا ہے، اگر تو باز نہ آیا لارجمنک، میں تجھے پتھر ماروں گا، وہجرنی ملیہ، تو یا پھر ادھر سے دوڑ جا، میرا گھر چھوڑ دے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا پھر 2 پیسے مجھے، آدھا حصہ میرا تقسیم کرو یا مکان کو بیچو، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر سمجھائیں تو اولاد آگے سے اکڑتی ہے کہ جی ہمارا حصہ دو، تمہارا حصہ کیسے بنتا ہے، کمایا باپ باپ نے، ان کا مرضی ہے وہ حصہ دیں یا نہ دیں، تم کون ہوتے ہو حصہ لینے والے؟ تو پہلے نمبر پر تو حصہ بنتا ہی نہیں زندگی میں۔ یہ آج کل طریقہ جو ہے غلط نکلا ہوا ہے کہ ماں باپ زندگی میں تقسیم کر کے جائیداد پھر رلتے ہیں۔ اصل تو وراثت ہے جو شریعت نے جاری کی ہوئی ہے کہ مرنے کے بعد ٹھیک ہے ملے گا۔ تو پھر دوسرے نمبر پر یہ غلط کرتے ہیں کہ بیٹوں کو زیادہ بیٹی کو کم، اگر زندگی میں تقسیم کرنی ہے مال وراثت تو پھر برابر کرنا پڑے گا، اگر زندگی کے بعد اصولی طور پہ چلیں گے شریعت کے مطابق پھر جو 2 بیٹیوں کو حصہ ملے گا اتنا 1 بیٹے کو ملے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے یہ نہیں کہا بلکہ کہا سلام علیکم، اچھا ابو جی السلام علیکم، میں گھر سے جا رہا ہوں، ساتھ فرمایا استغفر لک ربی، اے میرے ابو جی میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، یعنی پھر بھی تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ تو اس لیے اگر کسی کا ماں باپ رشتہ دار دوست احباب اگر غلط راستے پہ ہیں تو اس کو سوچنا چاہیے ان کے پیچھے لگنے سے کہ کہیں میں بھی ان کے ساتھ گمراہی میں نہ چلا جاؤں، اگر وہ مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر کنارہ کر دینا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔